اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہ اپنے دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جس کے دل میں جو بھی مشکل ترین دعا سانس لے رہی ہے، آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی مشکل ترین دعائیں مستجاب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ تھوڑا ساؤنڈ اندر کا بڑھا دے، ذرا ساؤنڈ تھوڑا سا بڑھا دے اندر کا، باہر کا نہیں، صرف اندر کا۔ بس مختصر وقت میں جی بسم اللہ۔ اللہم بس مختصر وقت میں ارادہ ہے کہ خیرات میں سلیقے سے بانٹ سکوں۔ مجھے نہیں دیکھنا، بس وہ خیرات دیکھنی ہے جو باب علم سے ملتی ہے، اور اسی خیرات کی حرمت کی تائید میں آپ نے بولنا ہے۔ میرے لیے بالکل نہ بولے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ذکر کی حرمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف تائید کے لیے اتنا بولیے گا کہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ بس 2 قطعات پڑھنے ہیں اور ایک آدھ جملہ فضیلت کا پڑھنا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ نوکری دے رہا ہوں، اور چونکہ ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب بالکل سگے بھائیوں والا رشتہ ہے، بھائیوں والا نہیں، سگے بھائیوں والا۔ وہ اشارتاً بھی کچھ کہہ دیں تو وہ حکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ خالق انہیں آباد و شاد رکھے۔ دوست مشکل سے ملتے ہیں تو ان کا حکم تھا، تعمیل واجب تھی۔ میں مصرع سے آغاز کر رہا ہوں۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ بہت اچھی سماعت ہے آپ کی، صاحبان فکر کا اجتماع ہے۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا۔ میری نگاہ ہے کہ چہرے پر صرف چہروں پہ مودت کی تھوڑی جھلک آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے معیار پہ پڑھ لیا۔ بڑی عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا۔ اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر ہونا۔ امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ جیئیں، آپ آباد رہیں یا علیہ۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی شاید۔
سید آپ جی آپ سلامت رہیں، بسم اللہ۔ میں پھر پڑھتا ہوں جی، مولا آپ کو آباد رکھے جی، بڑی مہربانی سے۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل۔ ماشاءاللہ بڑی توجہ آپ کی ہو گئی، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یا علی ایک قطعہ اور پڑھتا ہوں جی، اور یہ میں ممبر سے اعلانیہ کہہ رہا ہوں۔ دعا دل میں ہوتی ہے ہر بندے کے، جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہ ہر وقت دل میں ہوتی ہے، اور یہ قطعہ ہی ایسا ہے کہ اس میں بڑی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ مولا کرے کہ آپ کی جو دعائیں دل میں ہیں خالق کونین وہ قبول و منظور فرمائے، اور اس قطعے کے صدقے میں ہو سکتا ہے دعائیں کچھ قبول ہو جائیں، تو میرے حق میں دعا کیجیے۔ بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یہ ممبر ہے، یہ علم ہے۔ میں نے کبھی بھی مجمع سے عزادار سے بیٹھے ہوئے فرش عزا پہ بچہ بھی بیٹھا ہو تو میں نے اس سے کبھی بھی سختی سے بات نہیں کی، میں نے کبھی چھوٹا لہجہ اختیار نہیں کیا۔ جیسے آپ سن رہے ہیں میرے لیے بہت بڑی بات۔ بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، دوسرا مصرع آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا۔ میں کتنی دعائیں آپ کو دوں جیسے آپ سماعتوں پہ اس وقت جتنے عقیدت آپ کے چہروں پہ ہے۔ چوتھے مصرع سنیے گا، بس مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، میں شہزادے کی شان پڑھ رہا ہوں، ہم شکل پیغمبر کی۔ بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو بادشاہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سلام ہے بابا جی، بڑی مہربانی بزرگوں، بہت شکریہ جی۔ میں بسم اللہ کروں جی، بہت شکریہ۔ سلام ہے جی آپ، سلام ہے جی، بسم اللہ جی، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ بڑا ادبی ماحول ماشاءاللہ، چشم بد دور، بڑی اچھی سماعتیں مجھے میسر آ گئی۔ خالق آپ کو آباد و شاد رکھے۔ بس ایک مسدس کے چند مصرے اور اس کے بعد ذکر مصائب۔ اور میں بڑا چھوٹا سا شاعر ہوں، بہت ہی چھوٹا شاعر بھی دنیا کہتی ہے، میں تو نوکر ہوں امام حسین کا، خیرات ملتی ہے سجاد بھائی تو وہی بانٹتا ہوں۔ کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ داد لینے کے لیے لکھا جائے یا داد لینے کے لیے پڑھا جائے۔ میں ہم شکل پیغمبر کے رجز کی چند سطریں پڑھتا ہوں نظم کی صورت۔ ماشاءاللہ مجھے یہاں پہ فکر ہوتی نہیں کہ کوئی لفظ ضائع ہوگا، ظاہر ہے پڑھا جائے گا تو پھر سنا بھی جائے گا۔ تو میں شہزادے کی شان بیان کر رہا ہوں۔ میدان کربلا میں جو رجز شہزادے نے پڑھا اسے نظم کرنے کی کوشش کی ہے، بساط بھر کوشش جس کو آپ کہتے ہیں۔ 9 لاکھ کے سامنے، چونکہ رجز جو ہے وہ ہاشمیوں کا ورثہ بھی تھا، اور ظاہر ہے بادشاہ علی کے گھر کا بچہ ایسا خطیب تھا جس کی نظیر نہیں تھی۔ کسی نے لفظوں میں رجز پڑھا اور کسی نے ایک تبسم میں پڑھ دیا۔ یہ علامت ہے کہ اس گھر کا بچہ جانتا تھا کہ گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور دشمن کے سامنے والا جو مد مقابل ہے اسے سامنے رکھ کر گفتگو کی جاتی تھی۔ تو شہزادے نے رجز جیسے آغاز کیا، میں پہلا مصرع آپ کے حوالے کروں اور پھر سوچوں کہ میں نے کتنے مصرے پڑھنے۔ 9 لاکھ کی طرف دیکھا اور جلال آمیز لہجے میں فرمایا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں مولا کی قسم، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں کون ہوں۔ پہلا جملہ اسے میں نے نظم کیا ہے۔ 9 لاکھ پر ہم شکل پیغمبر کی نظر تھی، ہواؤں نے سانس روک کے سننا شروع کیا،
زمانے کی دھڑکنیں تھم گئیں کہ لہجہ رسول کا تھا۔ علی کا واسطہ یار، صرف لفظوں میں توجہ رکھیے گا۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں کون ہوں۔ فرمایا غور سے سنو، اکبر ہوں کبریائی کا، مظہر ہوں جان لو۔ جہاں جہاں جو بیٹھا سے میری آواز سنے گا، داد دینے کو دل بن جائے تو دے گا، ورنہ کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں۔ اکبر ہوں کبریائی کا، مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں پڑھ کر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو۔ لہجہ رسول کا، آواز رسالت مآب کی، شباہت رسالت مآب کی، روب اور دبدبہ ایسا کہ ہواؤں نے سانسیں روک لی۔ 9,04,000 قدم پیچھے ہٹ گئے، شہزادے نے رہوار کو 2 قدم آگے بڑھایا، رکابوں پہ زور دیا، 9,00,000 کو دیکھ کے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا۔ 18واں برس ہوں علی کے جلال کا۔ 9,00,000 سہم گئے، اس میں قطعاً مبالغہ نہیں، 9,00,000 سہم گئے۔ ہاشمیوں کا بڑا روب تھا عرب و عجم میں۔ 19 سال میں علی نے 19 سال کے سن میں یا 20 سال کے سن میں پہلی بار بدر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بدر کا میدان اتنا چٹیل کیوں تھا؟ جھاڑی تک نہیں تھی اس میدان میں، اوپر آسمان تھا، نیچے زمین تھی، درمیان میں کچھ حائل نہیں تھا۔ شاید اللہ چاہتا تھا کہ ید اللہ کی پہلی جنگ ہے، کوئی وار چھپ نہ جائے۔ جو لفظ شناسی جانتے اللہ آپ کو آباد رکھے، بولیے گا یا علی یا علی، کوئی وار چھپ نہ جائے۔ اور ایسے پتہ نہیں کتنے مواقع ہیں جہاں پر عرب و عجم تک علی کی بہادری کی شہرت پھیل چکی تھی۔ اسی لیے حضرت ابوالفضل العباس نے میدان کربلا میں فرمایا تھا مجھے پہچانو میں صفین والا عباس ہوں۔ میں ہم شکل پیغمبر کی رجز کی 2 سطریں صرف آپ تک پہنچا۔ تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں۔ فرمایا خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا، کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش۔ اڑتے ہوئے، بابا جی دعا کرنی آپ بزرگ ہیں، اڑتے ہوئے فضا میں، شعر سمجھیے گا جنہیں شاعری سے تھوڑی بہت رغبت ہے۔ سجاد بھائی آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر خود بھی ہیں۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا، کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا، مجھے پہچانو میں وارث حسین ابن علی ہوں۔ میں لڑوں گا تو کس انداز میں؟ ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں، گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں۔ یہ دستور تھا ہاشمیوں کا کہ تمام حجت کے لیے
ایک مرتبہ مد مقابل کو خبردار کرنا کہ ہم کون ہیں، ہمارے جنگ کا طریقہ کیا ہے، ہماری تلواریں جو ہیں ان کی رمز کیا ہے۔ 9 لاکھ کو خبردار کیا مفتیانی صاحب۔ انشاءاللہ 3 ربیع الاول مجھے یاد ہے جی، سجاد بھائی نے بہت کہا، آپ نے بڑے فون کیے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لازمی وقت پہ پہنچ کے حاضری دے دوں۔ 9 لاکھ کو خبردار کیا، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، کچھ مصرے ہیں جن پر ناز ہے کہ یا آل محمد نے مجھ جیسے نوکر کو عطا کی۔ ایسے ہی 2 مصرے آپ کے حوالے کر، فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں نکلیں۔ جو نہیں سمجھے انہیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی سوچئے گا 25 سال انیل تلوار نیام میں کیوں رکھی؟ نہ کبھی کسی بزدل کو مارا، نہ کبھی کسی بھاگتے ہوئے پہ حملہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں۔ لشکر میں سے کوئی ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، چھپی ہوئی، گھبرائی ہوئی آواز آئی، تلواروں کے بغیر کیسے لڑا جا سکتے ہیں؟ فرمایا تم ہمارے اختیارات سے واقف نہیں ہو، اگر میں چاہوں ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں۔ نوکری ہوگی، حصہ مل گیا جی، میں بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، یہ آپ کی داد مجھے یاد رہے گی۔ لفظ تنابیں جنہوں نے سمجھ لیا، بڑی مہربانی جی۔ ہیبت سے زندگی کی، بڑا مشکل قافیہ تھا، بادشاہ نے مدد کر دی، میں نے نبھا لیا۔ اکھاڑ دوں، قافیہ ہے اکھاڑ، ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں۔ کوئی سمجھے گا تو بولے گا، ورنہ میں نے داد کے لیے تو پڑھنا ہی نہیں۔ آل محمد جانتے ہیں میں کس نیت پہ لکھ رہا ہوں۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں۔ علی کا واسطہ بولا کریں، ذکر میں نہیں بولنا تو کہاں بولنا؟ آپ جی بھائی جان، ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ بہت شکریہ بھائی جان۔ پوری طاقت سے بولیے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں۔ آواز کچھ بہتر ہوئی ہے جعفر بھائی کے آنے سے، ماشاءاللہ جی، بڑی مہربانی جی۔ جعفر بھائی بہت شکریہ حضور، ترس کھاتے ہیں ذاکروں پہ، بڑے اچھے لگتے ہیں ایسے لوگ۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، چونکہ میری عادت نہیں ہے زیادہ زحمتیں دینے کی اور بار بار کہنے کی۔ ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ کسی نے کہا اگر اتنے اختیارات ہیں تو پھر تلوار کیوں چلاتے ہیں؟ فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے۔ بادشاہ کرم کرنا جی، بسم اللہ۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے، مولا آپ کا آباد رکھے۔ شکر الحمدللہ، بڑی مہربانی حضور، یہ دامن پھیلا کے دعائیں دے رہا ہوں جی۔ اگر اتنے اختیارات ہیں تو پھر تلوار کیوں چلاتے ہیں؟ فرماتے جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے۔ بڑا اچھا آپ نے اعلان کیا میرا اور تعارف کروایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اور رزق سخن عطا فرمائے۔ جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، سرکش سروں کی فصل ہے تلوار۔ جب دیکھا کہ اب مکمل طور پر 9 لاکھ سہم چکے، پھر 4 قدم راہوار کو آگے بڑھایا اور ایک فکرہ کہا۔
فرماتے ہیں غور سے سن لو، اس فکر کو ضائع نہ کیجئے گا، دل میں رکھیے گا، جب ایسے یاد آ جائے تو اس سید کے حق میں دعا کر دیجئے گا. یہ مجھے خیرات ملی ہے، مولا کی قسم اس سے بڑا فکرہ میرے دامن میں فضائل کا نہیں ہے. فرماتے ہیں غور سے سن لو، میں حملہ کرنے آیا ہوں اور حملہ کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے امام وقت نے حکم دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ اور لڑو. یہ جڑے ہاتھ دیکھیے گا اور فکرہ سنیے گا، داد نہ دیجیے گا، لیکن اس کو دل میں رکھیے گا، محفوظ کیجیے گا. آپ کو کبھی کہ یاد آئے گا تو آپ میرے حق میں دعا کر دیں گے. دو ہستیوں کو امام حسین علیہ السلام نے حکمن یہ کہا، قاسم ابن حسن کو، اور ہم شکل پیغمبر جب جانے لگے تو بلایا. اکبر جی بابا، اسے باپ کا نہیں امام وقت کا حکم سمجھنا. میدان میں پہنچ کے میمنہ سے میسرہ، میسرہ سے میمنہ، قلب لشکر، اول سے آخر، دائیں سے بائیں، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ہر سر تک تیری تلوار پہنچے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا اتنی تاکید کی وجہ؟ فرماتے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. علی کا واسطہ بیدار رہا. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے. میں سلام پیش کر رہا ہوں جی آپ کو، بڑی مہربانی حضور، دامن بھر گیا میرا آپ کی دعاؤں سے. وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. یہ ذکر پاک ہے، اس پہ ہاتھ ہے، مجھے اس کی قسم، میرا قد چھوٹا ہے، مصرع بڑے پیش کر رہا ہوں. میدان میں ایک مرتبہ 9 لاکھ کو مکمل طور پہ ایک ہی نگاہ میں دیکھا اور فرمایا خبردار ہو جاؤ، میں حملہ کرنے آیا ہوں. میں اور تمہیں میں خبردار کر رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. کوئی نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد دو قیمت نہیں. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. میں نے کہا کوئی نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد دو قیمت نہیں. مصرع ایسا پڑھ، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. فرماتے وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو. عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. میں ابو الفضل العباس کا فرما رہے تھے، میں ابو الفضل العباس کا شاگرد خاص. میں بسم اللہ کرنا جی. اگر میں لڑنے پہ تل گیا تو تم جانتے نہیں کہ قیامت کس رنگ میں آئے گی. کسی نے کہا جی ہم 9 لاکھ ہیں، آپ تنہا ہیں، کیا ہو جائے گا اگر آپ لڑنے پہ تل گئے؟ مصرع ایک ہی ہے، بس آپ کے حوالے کرنا ہے. فرماتے ہیں جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا. جو روح نکالتا ہے. میں یوں لڑوں گا موت کا دل کانپ جائے گا. اٹھائیس سفر ہو گئی آج. امیر حسن کے مصائب، پیغمبر کے امیر بیٹے کے مصائب. 1 مہینہ 27 دن آپ نے محمد کے غریب بیٹے کے مصائب سے. یہ ایک دن مخصوص ہے پیغمبر کے امیر بیٹے کے مصائب پڑھنے کے لیے.
قطعاً یہ نہ سوچا کریں کہ امام حسن مجتبیٰ کے مصائب تھوڑے. کربلا جنگل تھا جہاں حسین قتل ہوئے. پھر سن لو، فکر اللہ کرے سمجھ آ جائے، مصائب ہو جائے گا. کربلا ویرانہ تھا، جنگل تھا، بیابان تھا. دشمن حسین کو گھیر تک وہاں تک اس لیے لایا تھا کہ ہو سکتا ہے خبر یہیں چھپ جائے. لیکن ایسی کوئی دشمنی تھی علی سے، رسول کے شہر میں رسول کے بیٹے کو مارنا. شہر مصطفیٰ میں، مدینہ مصطفیٰ. اللہ اکبر. میں بعض اوقات سوچتا ہوں نا تو میرے آنسو آ ہی جاتے. 2 جملوں پر میرا آنسو نہیں رکتا. میں عزادار گھر کا فرد ہوں، یہ سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے کہ کیا آخر اتنی دشمنی تھی علی سے کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو لوگوں نے گھر پہ آ کے مارا. اتنی جلدی کوئی احترام نہیں بھلاتا جتنی جلدی اس امت نے فراموش کیا. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مجھ فقیر سید کی دعا ہے جب تک جیو آسانیوں کے ساتھ زندگی گزارو. امت نے نبی کی بیٹی کو، میں یہ بندے ہوئے ہاتھوں سیدوں سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھ رہا ہوں. 28 صفر 11 ہجری رسالت مآب کا وصال ہے، شہادت ہے 28 صفر 11 ہجری. 28 ربیع الاول 11 ہجری 1 مہینہ ایسا ہی ہے. 28 ربیع الثانی 11 ہجری 2 مہینے. 28 جمادی الاول 11 ہجری 3 مہینے. 29 30 یکم 2 3 95 دن میں امت بھول گئی کہ نبی کی بیٹی کا احترام کیا ہے. صرف 95 دن، یعنی 1 سال بھی یاد نہ رکھا کہ بار بار رسول فرماتے رہے جس نے اس کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. بہت بڑا فکرہ ہے مصائب کا، اسے بار بار پڑھا جائے حق ادا نہ ہو، اسے دہرا کے رویا جائے حق ادا نہ ہو. حسین محمد مصطفیٰ کا وہ غریب بیٹا ہے، مدینے میں جس کے سامنے امت نے اس کی ماں کو مارا، کربلا میں سکینہ اس کی بیٹی کو مارا. کبھی نہ رو یار. غریب کو اور امیر کو الگ الگ انداز میں مارا گیا. 11 ہجری میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو قتل کیا گیا. شہادت بنت مصطفیٰ قتل کیا گیا، زخمی کر کے مارا گیا. میرا دل اس وقت پتہ نہیں کتنے غم میں ڈوبا ہوا ہے. علی موجود، حسین موجود. معافی چاہتا ہوں سیدوں سے، معذرت خواہ ہوں سید سادات سے، چاہے کوئی بیویاں بیٹھی ہوں پردے میں یا یہاں کوئی سیدوں کا بچہ بھی بیٹھا ہوا. کیا اتنے اجڑ گئے تھے سید؟ 25 سال 11 ہجری سے 40 ہجری تک علی فرماتے ہیں جتنی مشکل زندگی میں نے دیکھی کوئی نہیں دیکھے گا. ایک دن گھر آئے، میں بتا رہا ہوں کہ امت نے کتنی جلدی فراموش کیے رسول مقدس کے احسانات. گھر آیا میرا بادشاہ علی،
بنت مصطفیٰ رو رہی تھی. فرماتے میری زندگی میں کیوں رو رہی ہیں؟ مشکل سے مخدومہ نے وجہ اللہ کی طرف دیکھا، تڑپ کر فرمایا یا علی کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. ٹوٹ کے رویا علی جیسا بہادر اور فکرہ کہا بنت پیغمبر یہ دکھ نہیں کہ سلام نہیں کرتے، ارمان یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتا. 40 ہجری میں امت نے علی کو سجدے میں قتل کر دی. 30 سال بعد، اور یہ 30 سال بھی جنگوں میں گزرے علی کے. 40 ہجری میں علی کی اولاد یتیم ہو گئی، پردیس میں بیٹیاں اجڑ گئی. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. 40 سے 50 10 سال بنتے ہیں. کتنے؟ 10 سال. مصطفیٰ کے امیر بیٹے نے بڑی امن سے زندگی چاہی. شہزادہ سبز قبا نے امت میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہا. یہ 10 سال بنتے ہیں. 10 سال. علماء میری تائید فرمائیں گے. پوری احتیاط سے پڑھ رہا ہوں اور علامہ محمد حسین اکبر صاحب میرے سامنے موجود ہے. اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے. میری ابھی نگاہ پڑی ہے. یہ ذکر پاک ہے، مجھے قسم ہے جو میرا مطالعہ ہے یا جو میری سٹڈی ہے میں اس کے حساب سے. 10 سال کے عرصے میں امت نے 9 مرتبہ زہر دیا. 9 مرتبہ. امام حسن بابا جی تائید کیجئے گا، اللہ آپ کو آباد رکھے. 9 مرتبہ زہر دیا. یہ جو 28 صفر کو شہادت ہوئی مولا کی، جو زہر اس وقت امیر کو ملا اس زہر کا نام ہے ہلاہل. کیا نام ہے زہر کا؟ زہر ہلاہل. مرضی سے جا کے پوچھے. میں سب سے مختصر بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ بتایا نہیں جا سکتا، ہمت نہیں ہے. یہ روم سے شام اور شام سے مدینے آیا تھا. جس نے بھیجا اس نے تحریر ساتھ لکھی، خبردار یہ زہر انسانوں کو نہ دیا جائے، یہ پتھر کو بھی توڑ سکتا ہے. روزہ دار امام، میں پھر پڑھوں گا روزہ دار امام، میں پھر پڑھوں گا روزہ دار امام. آپ مومنین ہیں، نماز اور روزے سے منسلک ہیں. روزے کی افطاری کے وقت اگر کوئی کسی روزہ دار کو پانی گرم بھی دینا، جتنا بھی صابر ہو، ایک بار کہتا ہے بھائی ٹھنڈا پلا دے میں روزے سے تھا. کائنات وار دوں بی بی زہرا تیرے بیٹوں کی غربت پر. روزہ دار امام کو زہر ہلاہل شربت میں ملا کے ملعونہ نے کہا مولا لے افطار کرے. جام دیکھا، ہاتھوں میں پکڑا، ایک گھونٹ پیا. یہ موقع ملتا ہے سال میں 1 مرتبہ. میں چاہتا ہوں جو بچے آتے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچ جائیں. جام دیکھا، ایک گھونٹ بھرا، آہستہ سے کہا انا للہ. اللہ زندگی کری انشاءاللہ، سیدہ ہے قبول کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ملعونہ جودہ بنت اشعث کہتی ہے تھوڑا اور پئیں، نکاحت دور ہو جائے گی. مجھے اس منبر کی قسم
ایک مرتبہ ملعونہ کی طرف دیکھ کے فرمایا جودہ تو نے سوچا نہیں میرا قاسم ابھی 3 سال کا ہے، اس کی یتیمی کا سن نہیں ہے، اس کی یتیمی کا موسم نہیں ہے۔ زہر اتنا شدید تھا، جہاں جہاں سے گزرتا گیا تپش بڑھتی گئی، مشکل سے اٹھے۔ میں نرم مسائب پڑھنے کا عادی، سجاد بھائی ذرا فکرہ سنیے گا۔ مشکل سے اٹھے، نانا کی قبر پہ آئے۔ معمول تھا امام حسن مجتبیٰ کا گھر جانے سے پہلے نانا کے روضے پہ قرآن پڑھتے تھے۔ بمشکل 5 آیات پڑھ کے قرآن بند کر دیا۔ فکرہ کوئی سمجھے گا تو بھولے گا نہیں۔ نانا کی قبر پہ آ کے قرآن رکھ کے کہتے ہیں نانا کل کوئی اور آئے گا۔ 10 محرم سے کم دن نہیں ہے، آج 28 ہے۔ کوشش کرنا اتنا گریہ کر لینا کہ سیدہ راضی ہو جائے۔ بہت منظوری والی مجلس، بہت مقبولی والی مجلس، بہت ہی زیادہ برکت اور رحمت سے لبریز اس وقت ذکر ہو رہا ہے۔ نانا کل سے کوئی اور آئے۔ ایک فکرہ ذہن میں آ گیا، سنا دوں؟ چلو کبھی یاد آئے گا تو میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ 3 بار محمد مصطفیٰ کی قبر سے بڑا گریہ بلند ہوا۔ پہلی بار جب امام حسن نے کہا نانا کل کوئی اور تلاوت کرے، بڑا گریہ بلند ہوا۔ دوسری بار جب امام حسین نے چراغ جلا کے کہا نانا نانا یہ میری آخری حاضری ہے۔ تیسرا موقع بڑا عجیب ہے، یہ تو روایتیں بھری پڑی ہیں، مدینے میں پتہ نہیں کتنا گریہ سنا گیا، قبر رسول سے لے کر آسمانوں تک گریہ کی آواز سنی گئی۔ جب علی کی اجڑی ہوئی بیٹی سال کے بعد واپس آئی، نانا کی قبر پہ آ کے حسین کا زخمی کرتا قبر پہ رکھ کے کہا نانا بیٹا مارا گیا۔ نانا کی قبر سے اٹھے، اجرکم من اللہ، ماں کی قبر کی طرف چلے۔ بچہ جتنا بڑا ہو جائے ماں کے لیے بچہ ہوتا ہے، بچہ جتنا بڑا ہو جائے مصیبت میں ماں سب سے زیادہ یاد آتی ہے۔ تاریخ کے الفاظ یہی ہیں کہ تیز قدموں سے چلے، ماں کی قبر کی طرف تیز قدموں سے چلے۔ اور میں نے یہی پڑھا ہے قبر کے ساتھ آ کے نا بچوں کی طرح لیٹ گئے۔ میں معافی چاہتا ہوں سیدوں سے۔ اور ایک فکرہ کا اماں لگتا ہے میں بچتا نہیں۔ قبر سے آواز حسن کیا ہو گئے؟ اماں مجھے زہر مل گئے۔ پہلے بھی بہت زہر ملے لیکن یہ زہر جو ملا ہے نا لگتا ہے میں بچتا نہیں۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ اماں نانا کے روضے سے۔ کیا کہہ کے آیا نانا سے؟ اماں کہا ہے اگر کل آؤں تو قبر کی جگہ دے گا۔ قبر میں زلزلہ آیا، حسن کوشش کرنا سیدھا ماں کے پاس آ جانا کہ جھولی پھیلا کے دعا دے رہا ہوں ہر عزادار کو، مولا تمہارے گھروں کو محفوظ رکھے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ جو امام حسن مجتبیٰ کا ماتم ایسے کر رہے ہو، مولا تمہاری نسلوں کو آباد و شاد رکھے۔ حسن سیدھا میرے پاس آ جانا، تو جانتا نہیں یہ وہ امت ہے جس نے 4 گھنٹے مجھے دربار میں کھڑا رکھا، یہ وہ امت ہے جس نے میرا گھر دروازہ شکستہ کر دیا، یہ وہ امت ہے جس کی وجہ سے میں نے مدت تک دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکا۔ بسم اللہ جی۔ مشکل سے اٹھے، ماں کی قبر سے سلام کر کے بس مصائب پہ تو جملے پڑھوں، اپنے دروازے پہ آئے، دستک دی، بی بی نے دروازہ کھولا، امام کا چہرہ دیکھا، غور سے دیکھا، پھر روئیں، پھر بیٹھی، پھر اٹھی۔ مولا خیریت ہے؟
فرماتے ہیں مجھے زہر مل گیا۔ کیا قیامت گزرتی ہے جب وارث کہے کہ مجھے زہر مل گیا۔ بی بی نے بستر بنایا، امام بستر پہ لیٹے۔ جسے زہر مل جائے اس کا دو باتوں پہ بہت دل کرتا ہے، جی بھر کے تڑپنے کو یا زیادہ پانی پینے کو۔ لیکن امام نے نہ تڑپنے کی کوشش کی نہ پانی مانگا، بس ایک جملہ کہا، فرما میرا قاسم کہاں ہے؟ مولا ابھی سلایا ہے میرے بیٹے کو، نہ سوئے ہوئے بیٹے کو میرے سینے پہ سلا، میرے جگر میں بڑی تپش۔ اولاد والوں تم جانتے ہو بچہ سینے سے لگے تو باپ کو بڑی ٹھنڈک ملتی ہے۔ ماں نے سوئے ہوئے بچے کو باپ کے سینے پہ لٹایا، تڑپ کے 3 سال کا بچہ کہتا ہے اماں گرم جگہ پہ کیوں سلایا؟ آواز گرم جگہ نہیں ہے، باپ کا سینہ ہے۔ آج کی رات ہو سکتا ہے کل سے یہ سینہ نصیب نہ ہو۔ بچہ تڑپ گیا، آنکھیں کھل گئی، باپ کا چہرہ دیکھا، باپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی قطار دیکھی، بابا کے گلے لگ کے کہتا بابا کیا ہوا؟ آواز آئی قاسم قاسم مجھے بوسہ دینے دے، ہو سکتا ہے میری آج آخری رات ہو۔ باپ کو دیکھ کے بیٹے نے باپ کی داڑھی پہ اپنے لب رکھے، بابا ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے۔ بس میں سمجھتا ہوں یہی فرق ہے امیر اور غریب کا، جس کی زہر کے بعد جس کو بستر پر بیٹا جی بھر کے سینے سے لگائے وہ امیر حسن ہے، جس کی 4 سال کی بیٹی قاتل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہے چھوڑ دے یہ میرا پیاسا بابا ہے۔ حوصلہ 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 بیٹا حوصلہ، کبھی کوئی غم نہ دیکھو یار۔ میں بسم اللہ کرا دی، بس 2 جملے پڑھنے حضور، صرف 2 جملے حضور، صرف 2 جملے۔ میری توقع سے بڑا گریہ ہو چکا ہے۔ قبلہ میرے حق میں دعا کیجئے گا، آپ کے بیٹوں کی جگہ پہ ہوں، امام زمانہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ سرمایہ ہے ملت جعفریہ کا۔ 2 جملے سنیے گا۔ رات ڈھلتی رہی، بڑے عجیب موڑ پہ ہوں، آدھی رات کے بعد امام نے دائیں بائیں دیکھا، بی بی سمجھی پانی مانگیں گے۔ آوازی ام فروا، جی مولا میری ایک خواہش۔ مولا کیا خواہش ہے؟ فکرہ سنیے گا سجاد بھائی، میری ایک خواہش۔ مولا کیا خواہش؟ فرماتے ہیں وقت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں زندگی میں زینب کو دیکھ۔ نہیں جملہ سمجھا نہیں گیا ورنہ بڑا گریہ اٹھتا یہاں پہ۔ میں اپنی زندگی میں ایک بار اپنی بہن زینب عالیہ سے مل لوں۔ آوازی مولا میں ابھی جاتی ہوں دروازے پہ۔ آوازی نہیں آپ نہ جائیں۔ مولا میں کیوں نہ جاؤں؟ آوازی تھوڑی، یہ سنیے گا، تھوڑی دیر کے بعد میں امام ہوں، جانتا ہوں میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئیں گے۔ قاسم کم سن ہے، آپ سنبھال سکتی ہیں، آپ نہ جائیں۔ مولا کون جائے گا؟ فرمایا میرے قاسم کو میرے سامنے لا۔ یہ فکرے میں ڈر کے پڑھتا ہوں، امام وقت نے، امیر حسن نے امیر بیٹے کا گریبان چاک کیا، مٹی اٹھا کے بالوں میں ملائی، آواز آئی جا قاسم پھپھیوں کو جگانا نہیں، وہ امیر کی بیٹیاں ہیں، تہجد کے وقت دروازہ کھلے گا، تیری حالت سمجھ کے دیکھ کے عالیہ سمجھ جائے گی خیر کوئی نہیں ہے۔ 3 سال کا کم سن بچہ نیند سے جاگا ہوا گلی میں چلتے ہوئے بی بی کے حجرے کے دروازے پہ آیا، سر لگا کے بیٹھا۔ قاسم کو دوبارہ نیند آ گئی، تہجد کے وقت بی بی فضا نے دروازہ کھولا، یا قاسم پہ نگاہ پڑ گئی، آواز آئی علی کی بیٹی اجڑ گئی ہے، آواز آئی ہے امیر کا بیٹا، حالت غریبوں والی ہے، گریبان چاک ہے، سر میں خاک ہے۔ بسم اللہ
شرما کے نہیں، شرما کے نہیں، سال کے بعد یہ دن آنا ہے، شرما کے نہیں، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں۔ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، پرسا یوں دینا جیسے غریب بن کے بیٹھا جاتا ہے صفحے عذاب پہ۔ ماتم کی میں بسم اللہ کرا، عامر بھائی مولا بچوں کی زندگی دراز کرے، پرسا یوں دیا کرو جیسے غربت کے عالم میں دینا چاہیے۔ ہاں معصومین کے فرامین سے کتابیں بھری پڑی ہیں، ہمارے غم میں یوں رویا کرو۔ اور ایک فرمان تو بچے کو یاد ہے، ہمارے غم میں یوں رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ۔ بس یہی اندازہ لگانا تمہارا ماتم اتنا بلند ہو جیسے ضعیف ماں کا ماتم جوان میتوں پہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ مخدومہ کونین نے بلا تشبیہ 3 سال کے قاسم کو سینے سے لگا، فرماتے ہیں پوری رات میں تڑپتی رہی، کبھی خواب میں اماں آتی ہیں، کبھی نانا آتے ہیں، کبھی بابا آتے ہیں۔ قاسم میرا لال کیا ہو گیا؟ اماں زیادہ سوال نہ پوچھے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، جو حالت میں دیکھ کے آیا ہو پتہ نہیں میرا بابا زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں اگر جملہ مکمل پڑھ گیا تو مجلس ہو گئی۔ تیز قدموں سے چلی، لیکن چادر اٹھائی، سر پہ یوں رکھی جیسے قرآن پہ غلاف ہوتا ہے، تیز قدموں سے چلی۔ تو اب بھی نہیں سمجھا امیر کیوں کہتے ہیں حسن کو، جس کے زہر کی اطلاع سن کے عالیہ پہلے برقع پہنے اسے امیر کہتے ہیں، جس کے مقتل میں بندھے ہوئے ہاتھ، کھلے ہوئے بال، لٹی ہوئی چادر کے ساتھ کوہنیوں سے پتھر ہٹا کے کہے حسین تو غریب ہو گئے۔ زیادہ پڑھ گیا ہوں، ماتم کی آواز دیتا ہوں چونکہ جلوس جانا ہے، بڑا رو چکے، لیکن اصل مصائب میں آپ پڑھ رہا۔ بیبیاں بھائی کے گھر آ گئی، حسن کے گھر میں رشتہ دار جمع ہو گئے، موت سے کوئی گھر خالی نہیں۔ تم جانتے ہو بھائی دنیا سے جا رہا ہو تو بھائیوں کو دیکھتا، بہنوں کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے کون کون آیا۔ اس حالت میں مجھے کون کون دیکھنے آیا؟ میں پڑھ گیا، مصائب یہی تھا۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، بائیں بہنیں بیٹھی ہیں، دائیں بھائی بیٹھے، پیروں کی طرف دیکھا، بنی ہاشم کے جوان کھڑے، حسین جی آقا تکیے سے میرا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھی، مولا کی قسم، تکیے سے سر اٹھائیے، مجھے اپنے زانوں پہ سر رکھنے دیجیے۔ غریب کے زانوں پہ امیر کا سر ہے۔ مسلم آیا وہ مولا، محمد حنفیہ مولا موجود، اکبر مولا آ گیا، سجاد مولا موجود ہوں، حسین جی آقا، حسین جی میرا امام، حسین جیو میرا مسموم بھائی، حسین سارے آئے ہو، عباس نہیں آیا۔ اب جو شرم کرے اس کا مقدر ہے، سر چکا لے وہ بندہ جسے اب بھی ماتم کی توفیق نہ ہوئی ہو۔ کوشش کرنا ان جملوں پہ اتنا گریہ کرنا کہ حق ادا ہونے کی کوشش ہو جائے۔ ممبر کی قسم 3 مرتبہ کہا غازی نہیں آئے، عباس نہیں آیا، ام البنین کا بیٹا نہیں آیا۔ اس وقت حسین نے رو کے کہا جب سے سنا ہے آپ کو زہر ملا ہے، گلیوں میں دیواروں پہ ٹکرے مار مار کے پوچھ رہا ہے مولا مجھے قاتل کا نام بتا، شہر بھی ہمارا، مدینہ بھی ہمارا، بیٹا بھی رسول کا، میں بھی موجود رہوں۔ حوصلہ حوصلہ
حوصلہ کرم منزل دور ہے اس لیے رک گیا. معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. میں بسم اللہ کرا بابا جی, آپ مسلسل رو رہے ہیں اور مجھے کلیجے کو کچھ ہو رہا ہے. مولا آپ کی نسلوں کو آباد رکھے. میں بسم اللہ کرا بچے, مولا زندگی کرے انشاءاللہ. مولا تیرا ماتم پرسہ قبول کرے. بس چاروں طرف سے جب گریہ بلند ہو جائے سمجھو جنازے کے وارث آ گئے ہیں. یہ ممبر ہے, میرے دونوں ہاتھ ممبر پہ ہیں. غلط پڑھوں مجھے موت آ جائے, اگلا سانس نصیب نہ ہو. میں نہیں پڑھتا علی اکبر باہر آ کے کتنی دیر چچا کے گلے لگ کے روتے رہے. عباس کی حالت ہی ایسی تھی, امامہ گلے میں تھا, گریبان چاک تھا, بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور رو رو کے کہہ رہا تھا مدینہ بھی ہمارا, بیٹا بھی محمد مصطفیٰ کا. میں بھی زندہ رہا. کسی نے حسن کو مار ڈالا, کسی نے حسن کو زہر دے دیا. چچا وہ جو لمحوں کا مہمان ہے نا, اس نے حکمن کہا ہے عباس کو اندر لے کے آ. آبازی اکبر اندر کیسے آؤں؟ یہ نہ ہو میرے سامنے علی کی بیٹی بال کھولے. آواز ہے میں برداشت نہ کر سکوں, میں غازی کیسے دیکھوں گا. حوصلہ یار, حوصلہ. بہت رو چکے آپ. مولا آپ کی بیٹیوں کا نصیب بلند کرے. بہت رو چکے, بہت رو. میں چھوڑ رہا ہوں. رلانا مقصد ہے, مارنا مقصد نہیں ہے. بڑا گریہ ہو گیا. لیکن جتنے میرے بچے نوجوان بیٹھے ہیں, اصل مصائب میں پڑھ رہا ہوں, یہ مصائب بھولیے گا نہیں. اور علامہ صاحب کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. مولا نے سلامت رکھے, حق سچ یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. رات ڈھل گئی, رات ڈھل گئی. غریب بار بار امیر کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے. اچانک حسین کا گریہ بلند ہوا. غریب کی جھولی میں امیر کی آنکھیں بند ہوئی. غریب نے کہا انا للہ, بابا میں اکیلا رہ گیا, بابا میرا بھائی چلا گیا, عالیہ ہمارا امام رخصت ہو گیا. بیویوں نے ماتم کیا, بھائیوں نے گریہ کیا, رشتہ دار روتے رہے. بھائیوں نے غسل و کفن دیا. جنازہ اٹھا کے قبر مصطفیٰ پر بھائی حسن کا جنازہ لے کے آئے. غریب سے غریب جنازہ ہو, قبرستان میں کوئی روکا نہیں جاتا. صحیح پڑھ دوں تو کوئی مر جائے گا. بس کسی نے کہا کیوں آئے ہو؟ آواز آئی میں بھائی کو دفن کرنے آیا ہوں. کہا اجازت نہیں ہے. اجازت کا نام آیا, ایک اشارہ ہوا, 70 تیر کمان سے نکلا. جنازہ ہائے
زہرا